بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم، میں ڈاکٹر منظور سر ملک آج آپ کو بچوں کی صحت کے بارے میں کچھ ٹپس، کچھ معلومات، کچھ انفارمیشن دوں گا۔ یہ انفارمیشن اور یہ معلومات اس پہ عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے چونکہ کھیلتے ہیں گھر میں بھی اور سکول میں اور پارکس میں اور گراؤنڈز وغیرہ میں بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کھیلیں کودیں اور آپس میں ملیں جلیں، لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں اس سلسلے میں احتیاط بھی کرنا ہے۔ مثلا بچے جب سکول میں جاتے ہیں، بچے کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں اور سکول میں گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، گھر میں بھی گراؤنڈ وغیرہ ہے تو وہاں کھیلتے ہیں، تو بچوں کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر بچے بیمار ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس سے بھی جراثیم ایک سے دوسرے بچے کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے اگر کھیلتے ہیں تو ان کو اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ گراؤنڈز وغیرہ میں کھیلتے ہیں یا سکول میں، پلاٹس میں، یا اگر کوئی بیمار بچہ ہے تو اس سے تھوڑا سا دور رہیں، اور جیسے ہی کھیل کود کے بعد فارغ ہوں تو اپنے ہاتھ کو صابن سے دھو لیا کریں۔ اگر صابن ان کے پاس وہاں میسر نہ ہو تو کوئی بھی ہاتھ واش کے جو اچھے لوشن وغیرہ ہیں ان سے ہاتھ کو لگا لیا کریں، اور تاکہ جراثیم جو ہے وہ کم سے کم ہاتھ پہ لگے رہیں۔ اور دوسرا، یہ بچوں کو ہیبٹ سکھائیں کہ جب بھی کبھی وہ کھیل کود کے بعد یا روٹین میں تو ہاتھ منہ پہ نہ لگائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی منہ پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں یا آنکھوں پہ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح جراثیم منہ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس عادت کو بھی ختم کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کو عادت بنائیں، جب کبھی وہ کھانسیں یا چھینک آئے تو وہ عام طور پر ادھر آرم کی طرف وہ کر لیا کریں، بجائے ہاتھ کرنے کے کھانسی کو روکنے کے لیے یا کھانسی کا جو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آرم ایسے کر کے آرم کی طرف اپنی کھانسی کو اور چھینک کو، اور کسی دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے چھینکنا نہیں چاہیے اور کھانسنا بھی نہیں چاہیے۔ کوشش کریں کہ دوسری طرف اپنا فیس ٹرن کر لیا کریں۔ یہ بچوں میں عادت ڈالیں تاکہ ایک بچے کو اگر مسئلہ ہے تو دوسرے بچے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح بعض اوقات بچوں میں آنکھوں کی وائرس شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہی احتیاطیں کام آئیں گی کہ ایک تو ایک دوسرے کے ٹاول استعمال نہ کریں ایسی صورت میں، یا نزلہ زکام ہے تو اس صورت میں بھی ٹاول بچے اپنا اپنا استعمال کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچے اگر آنکھ خراب ہے یا نزلہ زکام ہے تو ایک دوسرے سے تھوڑا دور بیٹھیں، کافی یعنی بچت ہو جائے گی۔ جو بچے انوالو نہیں آلریڈی تو وہ سیف رہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کو مناسب نیند کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پلے گروپ سے بچے، جیسے چھوٹی بچے سکول ہوتے ہیں، سکول کے بچے ہیں تو کلاس 5-6 تک ان کو تقریباً 9 سے 11 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو اچھی نیند تب ہی آئے گی کہ اگر ان کو بر وقت خوراک اور بر وقت ان کی ایکسرسائز اگر ہو رہی ہے تو ان کو نیند آئے گی۔ اور نیند بھی ان کی ہمیشہ ایک ٹائم فکس کریں، یعنی کانسٹنٹ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی آپ نے 6 بجے سلا دیا، کبھی 10 بجے سلا دیا۔ بہتر کوشش یہ کریں کہ ان کا ایک ٹائم مقرر کریں، اور نیند جو ہے ان کی اچھی صحت مند نیند ہونی چاہیے، پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ رات کو ان کو کوئی چائے وائے نہ پلائیں، زیادہ پانی دودھ زیادہ نہ پلائیں رات کو، تاکہ یہ بار بار اٹھے نہیں، پیشاب وشاب نہ تنگ کریں ان کو۔ تو اس طرح تھوڑا خیال کرنے سے اس بچوں کی نیند جو ہے وہ بڑی گہری اور صحت مند ہوگی۔ اس کے علاوہ بچوں کی ایکسرسائز بڑی ضروری ہے۔ بچوں کو کم از کم ڈیلی کی گھنٹہ ایکسرسائز ہونی چاہیے، یعنی لگاتار نہ صحیح تو دن کے جو مختلف اوقات ہیں اس میں بچہ کھیلے کودے دوڑے، تو ساری ایکسرسائز کم از کم گھنٹے کی ایکسرسائز ڈیلی کی ہونی چاہیے، تاکہ اس سے ان کی خوراک بھی جلدی ہضم ہوگی، اچھی ہضم ہوگی، اور ان کو نیند بھی اچھی آئے گی۔ تو بچوں کی ایکسرسائز کا بھی خیال کریں۔ اس کے علاوہ ان کو سکرین ٹائم جو ہے وہ کم کریں۔ ان کا یہ جو موبائل، ٹی وی اور گیجٹس کا استعمال ہے اس کو کم کریں۔ ان کا آپ زیادہ سے زیادہ ڈیلی کا انکلوڈنگ ہوم ورک، اگر سکول کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ ہے کمپیوٹر پہ تو اس کے انکلوڈنگ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے سکرین ورک سے یہ ہوتا ہے کہ سکرین سے جو لائٹ ایمٹس ہوتی ہیں گیجٹس کی سکرین سے، وہ بچے کو زیادہ تر جگاتی ہیں۔ اس سے جو ہارمونز نکلتے ہیں وہ عام طور پر، کیونکہ اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے
تو لائٹ جو ہے ہمارے ہارمونز کو ہیلپ کرتی ہے جاگنے میں، تو وہ جگانے کے لیے ہارمونز استعمال ہوتے ہیں، جس سے پھر بچے کو نیند گہری نہیں آتی، اچھی نیند نہیں آئے گی۔ گیجٹس کا استعمال کم رکھیں، اور خاص طور پر سونے سے پہلے جو گیجٹس کا استعمال ہے وہ اوائڈ کریں، کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ بچے کو گہری نیند آ جائے۔ اس کے علاوہ بچے کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو مینٹین کریں۔ ہر وقت چپس جو ہے نا، پوٹیٹو چپس، آلو کی چپس کھانا اور بیکری کے آئٹمز کھانا، ان کو اوائڈ کریں۔ بچے کو ہمیشہ دودھ، پروٹین اور دلیا وغیرہ کی چیزیں کھلائیں تاکہ جس میں پروٹین زیادہ ہو اور کیلشیم، آئرن، یہ چیزیں جس خوراک میں ہوں وہ کھلائیں، جس میں کہ عام طور پر میٹ ہو سکتا ہے، دلیا ہو سکتا ہے، دودھ ہو سکتا ہے۔ ناشتے میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال کریں، اور لنچ میں کوشش کریں کہ اس میں بچوں کو فروٹ بھی ایڈ کریں، ویجیٹیبلز بھی ایڈ کرائیں، تو اس سے ان کی غذا متوازن رہے گی اور اس سے بچے صحت مند رہیں گے۔ رات کے وقت آپ بچوں کو اب جیسے کھانا کھاتے ہیں تو اگر فیملی مل بیٹھ کے کھاتی ہے تو وہ ایک اچھا تاثر بنتا ہے، بچہ سوشل ہوتا ہے اور آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اور آپ اگر کھانا بھی وہ اچھا کھا لیتا ہے تو اس کا ایک مینٹل جو گروتھ ہے وہ امپروو ہوگی، اور کھانا بچہ زیادہ اچھا کھا لے گا، اور پھر اس صحت مند غذا کا تو اس میں آئٹمز کا خیال رکھنا وہ بھی ضروری ہے کہ اس میں پروٹین بھی ہوں اور دودھ بھی ہو، آئرن وغیرہ کی کمی نہ ہو، بچوں میں ایسی غذا ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ پھر دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو جو ویکسینیشن ہوتی ہے پراپر وہ ان کا کورسز کروائیں، بچے کی امیونٹی جو ہے اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کو پینے میں جو ہیبٹس ہیں، مطلب ڈرنکنگ کی، کہ لائک پینے میں پانی پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں زیادہ تر، ادروائز کوشش کریں کہ یہ جو باٹلز وغیرہ ہیں اور سافٹ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کو اوائڈ کریں، اس سے بچے کی کچھ صحت نہیں بنتی، خواہ یعنی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ بچے زیادہ تر ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، جس سے صحت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی بلکہ خراب ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو بچے کو دودھ اور پانی زیادہ استعمال کرائیں، اور اگر کوئی جوسز وغیرہ استعمال کر سکیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جوسز فریش ہوں تو سب سے اچھی بات ہے، بچوں کو عادت ڈالیں فریش جوسز کی، بہتر ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بچے کو نوٹ کریں کوئی سٹریس یا انگزائٹی نہ ہو۔ بچہ سکول میں جاتا ہے، بعض اوقات وہاں پہ کچھ بچے تیز ہوتے ہیں تو سم ٹائم ان کو وہ ذہنی خوف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، تو بچے سے ان ٹچ رہیں اور اس کو واچ کرتے رہیں کہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا، اور اس سے پوچھیں، معلومات لیں، ٹیچر سے بھی، سکول جا کر بھی، اور بچے سے خاص طور پر فرینڈلی رہیں، اس سے معلومات لیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس کو سپریس کر رہی ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچہ جو آپ کے جو ٹی وی پہ پروگرام دیکھتا ہے یا ویڈیوز میں دیکھتا ہے، اس پہ بھی نظر رکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس میں بچہ یعنی کوئی انوالو ہو رہا ہے، یا اس میں کوئی خطرناک چیزیں دیکھ رہا ہے، خطرناک گیم دیکھ رہا ہے جس سے بچے کی نفسیات میں چینجز آ رہی ہیں، اس پہ بھی آپ نظر رکھیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ اگر خیال رکھتے ہیں بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور اگر ان چیزوں کو آپ خیال رکھیں گے تو بچہ ایک بیلنسڈ لائف میں ہوگا، اس کی صحت، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی جسمانی صحت اور اس کی دماغی صحت جو ہے وہ بہتر ڈیولپ ہوگی، اور بچہ کسی سٹریس کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کو آپ پورا توجہ دیں، اس کی جو بات ہے، اس کی جو پرابلم ہے اس کو سنیں، اس کو حل کریں، اور اس کی صحت کا خیال کریں، اس کی امیونٹی کا خیال کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں، خوراک کا بھی خیال کرتے ہیں، پراپر ورزش بھی دیتے ہیں، سلیپ بھی اس کی نارمل اچھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں۔ بچے کی امیونٹی بہتر ہوگی تو اس کو پھر بیماریاں نہیں لگیں گی۔ اور اسی طرح موسمی لحاظ سے بھی بچے کا خیال کریں، اگر سردیاں ہیں تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں، سردی کا ایکسپوجر نہ ہو، اس کو گرم کپڑے پہنائیں، اس کے پاؤں کور رکھیں، تو جس سے بچے کو پھر جیسی امیونٹی کم ہوتی ہے، بچے کو سردی لگتی ہے تو اس پہ پھر
وائرسز کا، جراثیم کا جو ہے نا وہ اٹیک ہوتا ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ خیال کریں گے تو آپ کا بچہ ہیلدی رہے گا، اور ایک تو جسمانی طور پر، دوسرا مینٹلی طور پر بھی وہ مینٹلی ہیلدی ہوگا، اور صحت مند زندگی کے ساتھ اپنے دماغی صلاحیتوں کو وہ بروئے کار لائے گا، اور خوش و خرم زندگی گزارے گا، اور صحت مند لائف جو انجوائے کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔